معاشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا، تیسرا آگ سے آزادی کا، کہیے نا سبحان اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جان عالم، بہار عالم، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے کہ جب بھی درود پڑھو مکمل درود پڑھو، نامکمل درود نہ پڑھو۔ اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ کامل درود شریف وہ ہے جو ذات اقدس پر بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اطہار پر بھی پڑھا جائے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلوات والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب ہے اور 3 رمضان المبارک حضور سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم کا یوم وصال شریف ہے۔ اسی اعتبار سے انشاءاللہ عز و جل ہم حضور سیدہ کریمہ کے ذکر اقدس اور آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کی برکت حاصل کریں گے۔ حضور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی 4 شہزادیوں میں سے عمر میں سب سے چھوٹی شہزادی پاک ہیں۔ آپ کی ولادت اقدس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ اعلان نبوت جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کے پہلے سال حضور سیدہ کریمہ کی ولادت اقدس ہوئی اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک کی 41ویں بہار تھی۔ اور ایک قول کے مطابق اعلان نبوت فرمانے سے 1 سال پہلے ولادت شریف ہوئی اور ایک قول کے مطابق اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ مومنوں کی پہلی ماں ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے اور حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نام عالی کے متعلقہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام علی متقی ہندی نے کنز العمال کے اندر نقل کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس کا نام اللہ کریم نے فاطمہ رکھا کیونکہ اسے اللہ تعالی نے جہنم سے دور کر دیا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضور سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ رکھا گیا کیونکہ اللہ پاک نے انہیں اور ان سے عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی دوزخ سے آزاد افراد میں اور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں اور عقیدت مندوں میں شمار فرمائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نام نامی اسم گرامی فاطمہ فاطمن سے بنا ہے اور فاطمن بمعنی دور ہونا۔ اس لیے جس بچے کا دودھ چھڑایا جائے تو اس کو کہتے ہیں فطیمن، یعنی کہ اس کا دودھ چھڑایا گیا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سیدہ عالیہ اور ان کی اولاد پاک اور ان سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے، اس لیے آپ کا مبارک نام فاطمہ ہوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نام مبارک ہی دوزخ سے آزادی کی سند ہے، یہ نام مبارک ہی جنت میں داخلے کی سند ہے، یہ نام مبارک ہی عقیدت مندوں کے لیے نوید جاں فضا ہے۔
جن کے نام اطہر میں اس قدر فضائل اور مناقب شامل ہیں، ان کی ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ فرمایا جانا کہ ان کا نام اس لیے رکھا، تو پتہ چلا کہ ہمارے ہاں مختلف نام ہم اپنے بچے بچیوں کے رکھتے ہیں، لیکن وہ نام ان بچوں کی طبیعت حال احوال سے مطابقت رکھتے ہوں یہ ضروری نہیں، مگر سیدہ کریمہ کا نام اللہ تبارک و تعالی کے دربار اقدس سے رکھا گیا، اور یہ نام اپنے معنی پر پورا صادق ہے، یہ بے معنی نام نہیں ہے بلکہ با معنی نام ہے کہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ چھڑانے والی ہیں، کہ جو بھی ان کی غلامی کے حلقے میں آ گیا، عقیدت مندوں میں آ گیا، محبت و عقیدت احترام اور تعظیم کے زمرے میں آ گیا، تو اللہ جل شانہ اس ذات عالی کے طفیل آپ کی ذات ان افراد کو دوزخ سے رہا فرما دیتا ہے۔ جنت سے چھوٹنے کی سند ہے نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور ذات کریمہ کے کثیر القابات عالیہ ہیں، جس طرح نام بہت شان و عظمت کا حامل ہے، ویسے ہی القاب، ان القابات کو موجودہ دور میں مختلف لوگوں کو دیے گئے القابات پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں اشتہارات میں ناموں کے ساتھ مختلف قسم کے القاب ڈالے جاتے ہیں، یوں ہی مختلف دینی اجتماعات میں صدارت اور خطابت کرنے والے حضرات کو نقیب یا کوئی بھی ان کا نام اناؤنس کرنے والا مختلف القابات کے ساتھ ان کا نام لے کر مدعو کرتا ہے کہ وہ تلاوت کریں یا نعت شریف پڑھیں یا خطاب کریں، لیکن حضور سیدہ کریمہ کے جو القابات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ پبلک نے یہ القابات ان کو دیے ہیں، ان کا ہر لقب ان کی مبارک ذات میں اس صفت کی موجودگی کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ مثلا آپ کا ایک لقب ہے بطول، یہ جو بطول ہے یہ اس کا مفہومی معنی ہے دنیا سے بالکل کٹ کر اللہ جل شانہ کی عبادت میں مصروف رہنے والی شخصیت ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک مشہور لقب ہے زہرا، سبحان اللہ الکریم، امام اہل سنت مجدد دین و ملت، سچے سچے محب اہل بیت، اشا امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز کہتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں امام اہل سنت سیدہ کریمہ کی جناب میں سلامی اس انداز پر پیش کرتے ہیں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ تو زہرا کا معنی ہے جنت کی کلی۔ حکیم الامت رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں مشکات شریف کی شرح میں کہ حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو خود گلیوں سے گزر جائیں تو عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، جن کا پسینہ مبارک خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جس کے سر رخسار بچے کے ہاتھ پھیر دیتے تو اس کے سر اور چہرے سے مدت تک خوشبو آتی، جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک جاتی۔ وہ ذات اقدس ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی پاک کو سونگھا کرتے، کیونکہ ان کی ذات اقدس سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اسی لیے حضور سیدہ کریمہ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ تو بطول دنیا کی کوئی طمع، کوئی غرض، روپیہ پیسہ دن دولت مکان جائیداد، الغرض دنیا کے کل اسباب، کوئی کسی طرف توجہ نہیں، سب سے کٹ کر صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔
آپ کے فضائل و مناقب کو اگر دیکھا جائے تو آسمان کے ستارے کم ہیں حضرت سیدہ پاک کے فضائل و مناقب اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کتاب النکاح میں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور سیدہ عالیہ کے لیے فرمایا ہی بدعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا۔ اس کے پہلے حصے پر آپ غور کریں، کائنات کی کروڑوں منقبتوں کے دیوان، صرف منقبتیں نہیں، مناقب پر مشتمل دیوان، وہ ایک طرف رکھے جائیں اور میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ پاک کے لیے جو فرمایا ہی بدعۃ منی، اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ بطول پاک کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اللہ غنی حمید، اور فرمایا کہ جو بات سیدہ پاک کو بری لگے وہ مجھے بھی بری لگتی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو چیز بطول پاک کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ پہلی بات ہی جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بطول پاک میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ہم عام محاورتاً بولتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دیکھیے گرامی قدر حضرات، شاعری کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ شعراء ردیف و قافیہ کا اہتمام رکھتے ہیں، اس لیے وہ الفاظ کو جوڑ کر اور اس کی ترتیب کو قائم رکھ کر اور شعر کی موزونیت کا لحاظ کر کے خلاف واقع اور خلاف حقیقت بات لکھ دیتے ہیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ ادیب حضرات وہ لکھنے پر آئیں تو اپنے قلم کاری کے ذریعے الفاظ و معنی کہ وہ موتی بکھیرتے ہیں کہ جس میں ان کے مضمون اور کلام کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، گویا کہ بزلہ سنجی ہو اور حسن کلام ہو یا اس کلام کے اندر ادیبانہ روش ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی بھی ہو، وہ ایک شاعرانہ تخیل ہوتا ہے، ایک قلم کار کے قلم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پر یہ جو بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے ہی بدعۃ منی، فرمایا کہ بطول پاک میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ کوئی بزلہ سنجی نہیں ہے، یہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ سیدہ عالیہ کا مقام کس قدر بلند اور بالا ہے۔ مقام کی رفعت اور بلندی جس قدر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوتی ہے اسی قدر وہ پاک ہستیاں اور پاک ذاتیں اس دربار سمدیت میں سربسجود نظر آتے ہیں، عبادت میں شاغل اور مصروف نظر آتے ہیں، ان کا لمحہ لمحہ بلکہ سانس سانس اللہ جل جلالہ کی بندگی اور عبادت میں بسر ہوتا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر اس کو نقل کیا، کریم ابن کریم سید ابن سید حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کریمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کی محراب میں نماز ادا فرماتی رہتی تھی۔ مسجد بیت گھر کے اندر ایک جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر لینا کہ جہاں گھر کی عورتیں نماز ادا کرتی ہیں، افراد بھی وہاں پر سنت اور نفل پڑھتے ہیں، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور اس جگہ کی اہمیت ایام اعتکاف میں ہوتی ہے کہ جب خواتین اعتکاف پر بیٹھنے کی بات کریں تو شرع مطہرہ انہیں حکم دیتی ہے کہ وہ مسجد بیت میں، یعنی جو جگہ گھر کے اندر نماز کے لیے مقرر کی گئی ہے وہاں پر اعتکاف کریں۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آستانہ شریف پر ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی کہ اس جگہ کو شرف حاصل تھا کہ جہاں آپ عبادت میں مصروف رہتی اور ساری رات سجدوں میں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں
مناجات میں گزر جاتی۔ تو سرکار امام حسن کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ ساری رات اس جگہ پر عبادت میں مصروف رہتی یہاں تک کہ اور کس ذات کے لیے؟ ابھی انشاءاللہ آپ مزید حدیث مبارکہ سنیں گے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جو مومنہ عورتوں کی سردار ہیں۔ یعنی جنتی ہونا تو شرف ہے ہی ہے، لیکن وہ صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور عبادت کا عالم کیا ہے کہ ساری رات اس ایک جگہ پر اللہ کریم کی عبادت میں بسر ہو جاتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بطول ہونا اور اللہ کریم کی طرف ہمہ وقت رجوع رکھنا اور اس ذات پاک کی یاد میں مصروف رہنا، اور اس کے ساتھ آپ کی دعاؤں کی کیفیت کیا تھی۔ سرکار سیدنا امام کریم حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور والدہ کریمہ طیبہ طاہرہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت دعائیں کرتی مگر اپنے حق میں کچھ نہ مانگتی۔ میں نے عرض کیا، اے میری مادر مکرمہ، کیا سبب ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں فرماتی بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا فرماتی ہیں؟ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مقام پر بھی انداز سخاوت دیکھیں کہ جن کی دعائیں قبول ہی قبول ہیں۔ ارشاد فرماتی کہ اے بیٹا، الجوار ثم الدار، کہ پہلے جوار یعنی پڑوسیوں کا حق ہے اور پھر اپنے گھر کی باری آتی ہے۔ اندازہ کریں کہ جو دعاؤں میں بھی دوسروں کو ترجیح عطا فرمائیں اور دعاؤں میں بھی سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ہی دعا فرمائیں اور اپنی ذات اقدس کے لیے، اس معاملے پر بھی وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایثار کا انداز ہے کہ آپ کا تو ہر لمحہ ہی قبولیت کا لمحہ ہے، لیکن ان لمحات میں بھی امت کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اور پھر کتنا پیارا ارشاد ہے کہ الجوار ثم الدار، کہ پہلے پڑوس اور پھر اس کے بعد گھر کی باری آتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا مانگنا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ذکر ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حافظ الحدیث امام حیثمی نے مجمع الزوائد کتاب التوبہ کے اندر نقل کی۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو دن میں 27 بار 27 مرتبہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو 27 مرتبہ روزانہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرنے والا ان میں سے ہو کہ جن کی دعا قبول ہوتی اور ان کی برکت سے مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا، جو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ 100 مسلمان مرد و عورت کے لیے دعا مانگی تو 100 نیکیاں، 1000 کے لیے تو 1000 نیکی، 1,00,000 کے لیے دعا کی تو 1,00,000 نیکی، 1 کروڑ کے لیے دعا مانگی تو 1 کروڑ نیکیاں۔ اور اگر یوں کہہ دیا کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی تو روز اول سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک جتنے بھی مسلمان مرد و عورت ہوں گے ان سب کی تعداد کے برابر اس بندے کی جھولی میں اتنی نیکیاں آ جائیں گی۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مبارک عمل ہے وہ کس قدر شاندار ہے کہ حضور سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ پہلے پڑوسیوں کا حق ہے اور اپنی باری بعد میں آتی ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کو اپنے مبارک قدموں سے منور کیا تو ہجرت کے دوسرے یا تیسرے سال سیدہ پاک کا نکاح ابی کریم سے ہوا، اور اس کے لیے بھی حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں بطول پاک کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔
اللہ جل شانہ نے حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب مولا مرتضیٰ کے نکاح میں حضور سیدہ کریمہ رونق افروز ہوئی ہیں تو مولا مرتضیٰ کا گھر مسجد اقدس سے دور تھا، تو ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک مکان جو مسجد انور، اس مسجد انور سے مراد کے حضور کے آستانے کے قریب جو مکان تھا وہ جناب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیش کر دیا۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح مبارک اور شادی کے امور ہیں، مثلا گھر کی لپائی کرنا اور ایک لکڑی کا اسٹینڈ جیسے آج ہمارے ہاں ہینگ کرنے کے لیے کپڑے ہوتا ہے تو اس لکڑی کو گھر میں نصب کرنا، اور اسی طریقہ کے ساتھ سیدہ پاک کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام و دیگر اشیاء کی فراہمی، یہ تمام امور جو ہیں وہ ام المومنین محبوب رب العالمین بنت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر سورہ نور جن کی عزت و عظمت کی گواہ یعنی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دو امہات نے حضرت سیدہ پاک کے آستان شریف کو لپائی کا عمل، اور اس دور کی یہی جدت اور یہی خوبصورتی تھی جس کا اہتمام مومنوں کی ان دو عظیم ماؤں نے خود فرمایا۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ عمومی طور پر عوامی سطح پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا، اور اس بارے میں ہم گزشتہ سال جو ہمارا سلسلہ علم و ادب تھا سید عالم علیہ السلام کے شہزادے اور شہزادیاں، اس عنوان پر الحمدللہ ہم نے کئی نشستیں کیں اور حضور علیہ السلام کی اولاد امجاد شہزادیاں اور شہزادے ان کے ذکر کی برکت حاصل کی۔ وہ ہمارے پیج پر بھی موجود ہے اور یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، آپ اسے دیکھ سن سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کثیر معلومات ہاتھ آئیں گی۔ دوسری وجہ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر رفیع کی ایک وجہ آپ کی ایک وہ خصوصیت ہے کہ جو آپ ہی کی خصوصیت کہا جائے تو یہ بیجا نہیں، جس کو ہم کہتے خاصہ، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کا سلسلہ حضرت سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ کی ذات بابرکات سے جاری ہوا۔ حدیث پاک ہے کنز المال و دیگر کتب حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کی اولادیں اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں سوائے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ میں ان کا باپ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت قدس سر العزیز ایک سوال کے جواب میں ضمناً بڑی کمال کی بات آپ نے لکھی جو فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت میں نسب باپ سے لیا جاتا ہے، جس کا باپ پٹھان یا مغل یا شیخ ہو وہ انہی قوموں سے ہوگا اگرچہ ماں سیدانی ہو۔ ہاں، امام حسن و امام حسین اور ان کے حقیقی بھائی بہنوں رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ پاک نے یہ خاص فضیلت عطا فرمائی کہ وہ سید عالم علیہ السلام کے بیٹے ٹھہرے، یعنی ان کا نسب ماں سے لیا گیا۔ تو یہ وہ خصوصیت ہے جو سیدہ پاک کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور یہی نہیں بلکہ اس اولاد امجاد کی شان اور عظمت اور مقام و مرتبے کا عالم یہ بھی ہے، اس کو ذرا غور کے ساتھ سنیے کہ سیدہ پاک کی جو اولاد ہے ان کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیں، آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا ہماری بیٹی کا نام اس لیے فاطمہ ہوا کہ اللہ کریم نے ان کو اور ان کی تمام اولاد کو
آگ پر حرام فرمایا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی خاتم الحفاظ سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے جامع الصغیر کے اندر نقل کی، اور دوسری حدیث پاک جو سنانے لگا ہوں یہ بھی روح کو تازہ کر دیتی ہے۔ حافظ الحدیث امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کی 9ویں جلد اور کتاب المناقب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضور جان نور علیہ السلام نے سیدہ پاک سے فرمایا، اے بیٹی، اللہ کریم نہ تجھے عذاب کرے گا اور نہ تیری اولاد میں سے کسی کو عذاب کرے گا، سبحان اللہ الکریم۔ اور تیسری حدیث مبارک امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر نقل کی کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بطول پاک نے اپنی حرمت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی ساری نسل کو آگ پر حرام کر دیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب اہل بیت کے عاشق صادق جن سے ہم نے اہل بیت نبوت کا ادب اور محبت کا لنگر پایا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پہ فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں نقل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اہل بیت کرام میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ و حضرت سیدہ بطول زہرا و سرکار امام حسن مجتبیٰ و سرکار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بالقطع والیقین، یعنی قطعی اور یقینی طور پر جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ یہی نہیں، اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں اس پر اجماع قائم ہے۔ نیز قیامت تک آنے والے سادات کرام کے بارے میں امام اہل سنت فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ سادات کرام جو واقعی علم الہی میں سادات ہوں، ان کے بارے میں اللہ کریم سے امید واثق کا مطلب ہوتا ہے پختہ امید، یہی ہے کہ آخرت میں ان کو کسی گناہ پر عذاب نہ دیا جائے گا۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا حسین تذکرہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کمال انداز پر بیان فرمایا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں کہ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں، تمام تر امور کے اندر میں نے سیدہ پاک سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مثل کسی اور کو نہیں پایا۔ یعنی سیدہ پاک کا چلنا پھرنا، حضور سیدہ پاک کا اٹھنا بیٹھنا، حضور سیدہ پاک کا گفتگو فرمانا، حضور سیدہ پاک کے دیگر جو معمولات تھے وہ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعمال، آپ کی ذات اقدس اور آپ کی مبارک اداؤں میں سب سے زیادہ مشابہت جو تھی وہ حضور سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات کو حاصل تھی۔ یعنی ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت بطول زہرا چلتی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح تھی۔ حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمہ اللہ نے یہ کمال کی بات نقل کی ہے کہ سیدہ پاک کو اللہ جل شانہ نے یہ مرتبہ بھی عطا فرمایا کہ ظاہری صورت اقدس میں بھی وہ حسن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ کیا شان ہے! اللہ کریم نے اپنے حبیب جیسی صورت کسی کو عطا نہ کی، لیکن یہ خاص فیض حضور سیدہ پاک کو عطا کیا۔
اور پھر آگے سیدہ پاک کے جو 2 شہزادے ہیں، امامین کریمین سیدین سبتین نیرین قمرین منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر ان 2 ذاتوں میں حسن مصطفیٰ جمع ہو گیا کہ سر سے سینے تک حضرت امام حسن پاک اور سینہ پاک سے قدمین تک مظلوم کربلا سید الشہداء، یہ مبارک شہزادے سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن عالی کی کامل تصویر، کامل شبیہ تھے۔ یہ کمال اللہ جل شانہ نے اس مبارک عالی مرتبت گھرانے کو مرحمت فرمایا۔ حضرت سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذوق عبادت، کل ہمارا عنوان تھا تلاوت قرآن کی فضیلت کے بارے میں۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک جب آٹا پیسنے کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی چلاتی تھیں تو اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت فرماتی تھی۔ یہ آپ کا تلاوت قرآن کے ساتھ رغبت اور شوق کا عالم تھا۔ اب آپ ذی وقار واعظ، گفتگو اور بیانات میں ہم حضور علیہ السلام کے ارشادات سنتے ہیں، خصوصاً وہ ارشادات جن میں عمل کی ترغیب ہوتی ہے، یہ عمل کرو اس کا یہ اجر ہے، ایسے وقت میں دعا مانگو قبول ہوتی ہے، یہ نیکی کرو تو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ برکات ہیں۔ لیکن سن کر وقتی طور پر سبحان اللہ کہہ لینا اور اس کے بعد اس کو بھول جانا، ہماری روٹین تقریباً ایسی بن چکی ہے۔ لیکن حضرات اہل بیت اطہار و صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام، یہ مبارک ذاتیں ایسے نہ تھے، ان کے سامنے محبوب علیہ السلام کی کوئی بات آ گئی، انہوں نے اپنی زندگیوں کا اسے حصہ بنا لیا۔ مثلا جمعہ المبارک کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے ساعت کہ جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب اس ضمن میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اقوال فتاوی شریف میں مسئلہ بیان کرتے ہوئے لکھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ گھڑی 2 خطبوں کے درمیان ہے، یعنی جب امام صاحب پہلا خطبہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرا خطبہ پڑھنے کی ابتدا کرنے سے پہلے جو بیچ کا وقفہ ہے وہ اس وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن دل میں دعا مانگنی چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، کہ خطبے کے احکام الگ ہیں، اور جو ہم گزشتہ نشستوں میں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ذکر بھی کر چکے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضور سیدہ پاک کا عمل مبارک ہے کہ حضور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ مبارکہ میں جمعہ کے دن عصر کے بعد اللہ کریم کی یاد اور ذکر میں مصروف ہوتی، اور آپ نے خادمہ کے ذمے لگایا تھا کہ جب غروب کا وقت قریب آ جائے، آج کل آپ بول رہے ہیں افطار کا وقت قریب آ جائے، تو آپ نے فرمایا ہوتا تھا کہ مجھے خبر دینا، تو وہ خادمہ دروازے پہ عرض گزار ہوتی کہ سیدہ وقت ہو گیا ہے غروب آفتاب کا۔ اس وقت پھر آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پھیلا دیتی کہ الہی وہ گھڑی آ گئی کہ جب تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو سیدہ پاک کے عمل اقدس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ گھڑی عصر تا مغرب اور مغرب کے قریب قریب ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی حاجت ہو، ضرورت ہو، مشکلات سے نجات کا معاملہ ہو، بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے کے حصول کا معاملہ ہو، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، بہتر جاب وغیرہ نہیں ملتی، تو وہ عصر تا مغرب جمعے کے دن ذکر اذکار میں مصروف رہیں۔ بلکہ سلسلہ عالیہ قادریہ اور چشتیہ دونوں کے مشائخ رحمہم اللہ علیہم نے جمعہ کے دن ایک وظیفہ دیا، وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عصر پڑھ کے وہیں بیٹھا رہے اور کچھ دیر درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد اللہ کریم کے 3 مبارک ناموں کا ورد شروع کر دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، توجہ کے ساتھ پڑھتا رہے، کوشش کرے کہ دوزانوں بیٹھا رہے، لیکن اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے دقت ہو، بوجھ ہو، اور توجہ ذکر کی بجائے
اپنی اس تکلیف کی طرف چلی جائے تو پھر چوکڑی مار کر بیٹھ جائے، لیکن توجہ رہے اور تیزی بھی نہ کرے کہ صحت لفظی کا لحاظ نہ آ جائے، تو پھر درود شریف پڑھ کر اپنے اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے حضور فریاد، اور جمعہ کے دن وہ مقبول ساعت کی برکت سے جو جائز حاجت ہوگی مالک کریم کے کرم سے پوری ہوگی، یعنی جمعہ کے دن عصر تا مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور ممکن ہو تو کچھ روپے صدقے کی نیت سے مصلی کے کونے کے نیچے رکھ لے یا جیب میں الگ سے رکھ لے اور بعد میں اس کو فقراء میں تقسیم کر دے۔ یہ مزید دعاؤں کی قبولیت میں تقویت اور معاونت کا سبب بنے گا۔ اللہ جل شانہ حضور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر رفیع کی جو برکات ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کل کا ہمارا جو سلسلہ علم و ادب کی نشست ہوگی وہ بھی حضور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر انور پر ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی کل یہاں حضور سیدہ پاک کی نیاز کا سلسلہ بھی مرکز کے اندر ہوگا۔ قرب و جوار کے احباب جو ہیں وہ تشریف لے آئیں اور اس میں شرکت کریں، اور جو باقی حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ اس صورت میں شریک ہوتے ہیں۔ جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ جڑے ہیں جناب، جنہوں نے سلام لکھا ہے، سب کو اجتماعی طور پر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد طیب جمالی صاحب نے کل ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی طواف کے 6 چکر لگا کر احرام کھول دے اور وطن واپس آ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ 7 سے کم چکر لگانے کی وجہ سے دم لازم ہے، جو کہ حدود حرم میں ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ خود جائے واپس حرم شریف میں اور وہ دم ادا کر دے یا اپنا کسی کو وکیل بنا دے، آتے جاتے حاجی کو دے دے تو وہ اس کی طرف سے اس دم کو ادا کرے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت کے 6 حصے میں آپ کو مل جائے گا۔